والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک جل شانہ کا احسان کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو ایک بار پھر مبارک عظمت والا دن جمعہ عطا فرمایا. جمعہ کی برکت اور کیا کہنے. جمعہ کے دن جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک جمعے کی برکت سے اس کو 70 نیکی کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. اور جمعہ کے دن اگر کوئی اللہ پاک کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 روپے کے بدلے 70 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جمعہ کے دن جہنم کی آگ بھی نہیں جلائی جاتی. جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا رتبہ پاتا ہے, عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے, یعنی پورا ہفتہ ہوتا ہے, پورے ہفتے کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے. اور جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ المبارک غریبوں کے لیے عید کا دن بھی ہے. اور آج الحمدللہ ہمارے لیے 2 عید ہیں. ایک تو ماشاءاللہ جمعہ کی عید, دوسری 12 ربیع الاول کی عید شریف. تو 2 عیدیں ہم کو نصیب ہوئی. کئی لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم عید مناتے ہو تو 12 ربیع الاول کے اندر, تو عید نماز کس وقت ہوتی ہے, کس ٹائم عید نماز پڑھتے ہو؟ عیدیں تو سال میں 2 ہیں, آپ اور بھی عیدیں منا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جمعہ کا دن بھی غریبوں کے لیے عید کا دن ہے. اب یہاں عید کہاں پڑھی جاتی ہے جمعہ کے دن. تو عید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کے لیے عید نماز ادا کیجیے پھر عید ہوتی ہے. تو عید جو ہے وہ سال میں 2 عیدیں, اور ساری عیدوں کی عید جو ان عیدوں کے صدقے جو عید ملی وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول شریف ہے. تو اللہ ہمیں آج کے دن کی برکت حقیقی نصیب فرمائے. اور آج کا مبارک دن 12 ربیع الاول شریف کا دن, جس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں, اس کے بعد کچھ ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت علی شان ہے, جو بندہ میری ذات پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. اس میں 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. رحمت علی میان سردار 2 جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے. اور تشریف لا کر بے سہاروں, غم کے ماروں, دکھیاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی
شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمانوں، صبح بہارا مبارک، وہ برساتے انوار سرکار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی ظلم و کفر کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور محل کے 14 وہ بغیچے جو محل کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے تھے وہ گر گئے۔ ایران کے آتش گدائے یعنی وہ مکان جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی کہ آگ بجھ گئی جو ہر 1000 سال سے چل رہی تھی اور کبھی نہ بجھی تھی۔ دریائے ساوا خوش ہو گیا، بت کے سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو وجد آ گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامع فضل و رحمت بن کر تشریف لائے اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 11 سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ تجر عرفان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل و رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ دیکھیے مقدس قرآن کے پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں صاف صاف اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے یعنی آنے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے۔ اور جو رات اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے عزت والی بنے، وہ اس رات سے زیادہ عزت اور احترام والی ہے جس نے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے عزت پائی ہے۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں شاہ بار و بر یعنی زمین میں اور سمندر کے بادشاہ بن کر جلوہ گر یعنی ظاہر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ دونوں مکان یعنی دنیا کی ساری رونق و شان اس جان جہان رحمت علیہ میان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اچھا، مسلمانوں کو تو فائدہ ملے گا، یا کافر کو بھی الحمدللہ جو ہے فائدہ مل رہا ہے۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا مرنے کے بعد کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر یعنی مر کر مجھے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سوائبہ لونی کو آزاد کیا تھا۔ الحمدللہ سوائبہ نے اسلام قبول کیا اور صحابیت بنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ابو لہب نے اپنی لونی کو آزاد کر دیا، جس
اشارے سے جس انگوٹھے سے اس نے اشارہ کیا آزاد کیا اس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اس کو ملنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق موتی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں اس روایت میں میلاد شریف منانے والوں کی بڑی دلیل ہے. جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈیا سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دے گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں میلاد مصطفیٰ آلات موسیقی وغیرہ سے پاک ہو. اب یہاں ہمارے تو معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی آ گئے جو میلاد شریف کو اوپر معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. پھر لوگ ہمیں کہتے آ کر تمہاری عوام یہ کام کر رہی تھی، کوئی ناچ رہے ہیں، کوئی عجیب عجیب موسیقی چلائی ہوئی ہے، کوئی معاذ اللہ کچھ کا کچھ کر رہا ہے یہاں. تو ایسا نہیں منانا چاہیے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن عید میلاد النبی ہم نے منانی ہے. کسی کو تکلیف نہیں دینی اور اس انداز میں منانی ہے کہ شریعت کا دائرہ ہم نے توڑنا نہیں ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانی ہے. آئیے بڑی پیاری خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو الحمدللہ رب العالمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں. ایک عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے خان میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی امتی ہر سال آپ کا جشن مناتے ہیں، آپ کی خوشیاں مناتے ہیں، کہ آپ کو یہ منانا پسند آتا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے دل کے کانوں سے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بی بی عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آج لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جھنڈے کہاں لکھے ہوئے ہیں کہ تم جھنڈے لگاتے ہو، تو سیدنا عامرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا تو میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. روح الامین نے کہا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تو عرش را پھریرا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. یہ جھنڈوں کی وضاحت بھی ہو گئی. اب آئے جلوس کے حوالے سے. لوگ اقرار کرتے ہیں جلوس کہاں لکھا ہوا ہے، تو آئیے جلوس کے حوالے سے سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف کے قریب موضع غمیم میں پہنچے تو مرادہ اسلمی قبیلہ بنو سام کے 70 سوار لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے. مگر سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض اثار سے خود ہی محبت سارے بارو بھر میں گرفتار ہو کر پورا قافلہ سمیت مشرف با اسلام یعنی مسلمان ہو گئے. اب عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ علم یعنی جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے. سبحان اللہ. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں. آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا لائی، جو تو سخا کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں. عالم میں جو ہے یکتا بے مثال ہے تو آقا وہ آمنہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں. اتار اب خوشی سے بھولے نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی برکت ہے میلاد شریف کے حوالے سے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق موتی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشیاں منانے والوں کی جزا یعنی بدلہ یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم یعنی نعمت والی جنتوں میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں
اور خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر مال خرچ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کے ذکر کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں, اور ان تمام نیک کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اگر الحمدللہ صدقہ کھا رہے ہیں نا, یہ سارا صدقہ کتنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. آج دنیا دیکھ رہے ہیں نا ہم, یہ دنیا آقا کا صدقہ ہے. اگر دنیا بنائی گئی ہے تو آقا کے صدقے سے بنائی گئی ہے. آقا نہ آتے تو دنیا نہیں بنائی جاتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہودی کو ایمان نصیب کیا, نصیب ہو گیا. آئیے سنتے ہیں حضرت سیدنا عبد الوحید بن اسماعیل, بڑا پیارا واقعہ سنیں گے توجہ کے ساتھ. فرماتے ہیں مصر میں ایک عاشق رسول ہوا کرتا تھا جو ربیع الاول شریف میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا. ایک بار ربیع الاول شریف کے مہینے میں ان کی یہود الپڑوسن نے اپنے شوہر سے پوچھا, ہمارا مسلمان پڑوسی ماہ ربیع الاول میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا کیوں اہتمام کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی, لہٰذا یہ ان کی جشن ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بڑی تعظیم کیا کرتے ہیں. اس پر یہودی نے کہا, واہ, مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں. وہ یہودی رات اور سوئی اور اس کی سوئی قسمت انگڑائے لے کر جاگ اٹھی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے. ارد گرد لوگوں کا ہجوم یعنی بھیڑ ہے. اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا, یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا, یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منا کر خیر و برکت عطا فرمائے, ان سے ملاقات کریں. یہودن نے پھر پوچھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ اس نے جواب دیا, جی ہاں. اس پر یہودن نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جواب میں فرمایا لبیک, یعنی میں موجود ہوں. اس عاجزانہ جواب سے میں متاثر ہو کر کہنے لگی, میں تو مسلمان نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے لبیک یعنی موجود ہو کر کیوں جواب دیا؟ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلمان ہونے والی ہے. اس پر وہ پکار اٹھی, بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہو, جو آپ کی عزت و شان نہ جانے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. پھر اس نے خواب ہی خواب میں کلمہ پڑھ رہا اور اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی. اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی یعنی دولت اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لوٹا دوں گی اور خوب نظر و نیاز کروں گی. جب وہ صبح اٹھی تو اس کا شور دعوت طعام یعنی کھانے کی دعوت کی تیاری میں مصروف تھا. اس نے وہ بہرحال سے پوچھا, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا, اس بات کی خوشی میں دعوت کا انتظام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو. پوچھا, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں بھی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. اللہ حضرت کے اوپر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, کیا زمین کے آسماں ہر سمت پہ چھایا نور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسی برکتیں ماہ میلاد کی ہیں. سبحان اللہ. وہ یہودن بھی مسلمان ہو گئی اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا, اور دونوں کے خواب میں سرکار تشریف لے آئے. جس خواب کے اندر سرکار تشریف لائے وہ کیسا عظیم شخص ہے, وہ کیسی عظیم خاتون ہے کہ پیارے کا سرسم کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آج آپ نے الحمدللہ بیان کے اندر ایک تو سنا کہ الحمدللہ جھنڈے یہ لگانا, یہ تو الحمدللہ جبریل امین علیہ السلام کی سنت ہے.
یہ ہم لوگ نہیں منا رہے جشن ولادت، بلکہ رب کائنات نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، رب کائنات نے عرش کو سجایا، عرش کو سجایا، رب کائنات نے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ہے، الحمدللہ۔ اور میلاد منانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کس صحابی نے منایا، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ایسی باتیں کرنے والے اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ اس طرح کی گفتگو کرنا یہ ان کے لیے کوئی باعث ہلاکت کا مسئلہ معاملات نہ ہو جائے۔ کیوں کہ وہ میلاد شریف کو اعتراض کر رہے ہیں۔ میلاد کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، یہی میلاد ہے۔ اس کو تو میلاد کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ بھی تشریف فرمائے، اور آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ فرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ جیسی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم کھا کے یہ کہتے ہو کہ تم یہی معاملہ کر رہے تھے، یہی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ خدائی قسم ہم آپ کا ہی ذکر خیر کر رہے تھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ یا رب کریم کتنی بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لے گی کہ آپ پر مجھے اعتماد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے۔ تو پیارے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو امیر معاویہ نے منایا، صحابہ نے منایا، تو یہ اس طرح کی گفتگو کرنا کہ صحابہ نے کہاں منایا ہے، کس جگہ لکھا ہوا ہے، تو ایسی باتوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ کئی باتیں ایسی ہیں، کئی چیزیں صحابہ نے نہیں کی، ہم کر رہے ہیں اس دور کے اندر، کئی چیزیں صحابہ نے نہیں کی ہم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی چیزیں نہیں تھی مگر اب ہو رہی ہیں۔ تو اس سے اگر شریعت اور قرآن حدیث سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو پھر وہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر قرآن اور حدیث شریعت سے کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے، کوئی نئی چیز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کرنے میں، بلکہ اچھی نیت سے کریں گے ثواب ہی ملے گا اس کو۔ اب مثال کے طور پر پنکھا دیکھ لیں، پنکھے چل رہے ہیں، اب یہ سرکار علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے۔ اچھا کئی لوگوں نے یہ بھی کہتے ہیں تم دنیاوی مسائل دیتے ہو، وہ تو دین کا معاملہ ہے۔ بھائی یہ جتنی چیزیں ہیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی نا۔ سیرت مصطفیٰ کانفرنس کس صحابی نے منائی ہے؟ بخاری شریف کس نے، ختم بخاری شریف کس صحابی نے منائی ہے؟ بتائیں، یہ جلوس جو ہم نکالتے ہیں اس کے علاوہ یہ کس صحابی نے نکالا تھا جلوس؟ تو یہ ختم بخاری شریف اور اسی طرح کنفرنس مصطفیٰ کی جو ہم مناتے ہیں، یہ لوگ مناتے ہیں، تو اب یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے، اب منا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت سے کریں گے ثواب ملے گا۔ تو ہر وہ کام جو سرکار کے دور میں نہیں تھا، ہر وہ کام جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو اب منایا جا رہا ہے، کوئی شریعت سے قرآن سے نہیں ٹکراتا تو کرنا اس کا باعث سے ثواب ہے، بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو اس نیت سے کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ولادت کا قریب آیا، تو میں کنویں سے پانی بھرنے گئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ تو میری سہیلیاں جو ہے وہ کنویں سے ڈول اور رسی کی مدد سے پانی بھرتی تھی، مگر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب میری باری آتی نا، میں ڈول نہیں اٹھاتی تھی، رسی نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ جیسے ہی میں، بلکہ جھکتی بھی نہیں تھی، جیسے میں کنویں کے قریب جاتی پانی خود بخود کناروں پر آ جاتا تھا۔ اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی کیا کہنے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا اور مجھ سے ایسے نور نکلا، اس نے سارے عالم کو روشن کر دیا، اس روشنی کے اندر میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیسی شان والے آقا تھے، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کہ آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، مگر نور بشر جو تھے افضل البشر تھے، ہماری طرح بشر نہیں تھے، ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ آپ افضل البشر تھے، اللہ نے آپ کو اعلیٰ مقام دیا تھا، آپ نور تھے،
مگر دنیا کے اندر جب تشریف لائے بشری لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. قرآن پاک کے اندر بشر کا بھی ذکر ہے اور نور کا بھی ذکر ہے. اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر سبحان اللہ ہم سے افضل ہے. اور جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہمارے خلاف ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، تو وہ اپنے پر غور کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. ہم اگر دھوپ میں بیٹھیں، ہمیں پسینہ آئے اور پسینے سے کیا آتی ہے؟ بدبو. یہ بدبو نکلتی ہے نا، یہ ہمارے اندر عیب و نقص ہے. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سرکار کو کرم فرما دیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دوپہر کھلے منہ والی شیشی لے کر آ جانا. اگلے دن وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیشی حاضر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اتار کر اس شیشے میں ڈال دیا اور فرمایا جاؤ دلہن کو لگا دو. وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے جا کر اس پسینے کو سرکار علیہ السلام کے اس دلہن کو لگایا تو دلہن سے خوشبو پیدا ہو گئی. وہ کہتے ہیں جب وہ بیاہ کر گھر گئی نا تو جب وہاں پہنچی تو خوشبو پھیل گئی اور اہل محلہ جو علاقے کی عورت تھی وہ جمع ہو گئی اور کہا تو کون سی خوشبو لائی ہے؟ ایسی بڑی خوشبو ہے، دور تو تک پھیل رہی ہے. تو اس نے کہا یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے، میرے نبی کا پسینہ ہے یہ. تو جب ان کی اولاد ہوئی فرمایا ان کی اولاد میں سے خوشبو آنے لگی، بلکہ پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا اور پورا گھرانہ الحمدللہ خوشبو والا مشہور ہو گیا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی برکت ہے. اسی طرح آپ لعاب دہن کے بارے میں دیکھیں، پیارا کے صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن ہے تو معاذ اللہ کہتے ہیں نبی ہمارے طرح ہے. ان کو میں کہہ رہا ہوں وہ غور کریں اپنے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. آپ کے لعاب دہن کے اندر شفا ہے. مدینہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی کڑوا ہو چکا تھا. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کنواں کڑوا ہو چکا ہے، پانی پیا نہیں جا رہا، سرکار کو کرم فرما دیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کنواں جب دکھایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر ڈال دیا، تھوک مبارک کنویں کے اندر ڈال دیا اور کہا آپ اس کو پیو. وہ کہتے ہیں جب ہم نے پانی پیا نا پہلے تو پانی کڑوا تھا اور جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں ڈالا ہے پانی میٹھا بھی ہو گیا اور الحمدللہ دودھ سے زیادہ میٹھا ہو گیا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا الحمدللہ. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنگ میں شریک ہیں، تیر لگا آنکھ کے اوپر، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، بلکہ پیارے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنگ میں شریک تھا، آنکھ پر ڈیلا لگا ہے، آنکھ باہر آ گئی، سرکار کو کرم فرما دیجیے، اس کو ٹھیک فرما دیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اے قتادہ جنت چاہیے آنکھ چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں بھائی کتنی پیاری بات کی ہے، جنت چاہیے آنکھ چاہیے. وہ بھی صحابی تھے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنت تو آپ کے قدموں کے دھول مل جائے گی، ذرا آنکھ درست فرما دیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اس پہ لگایا آنکھ پر اور آنکھ میں فٹ کر دی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کی برکتیں دیکھیں. وہ صحابی کہتے ہیں جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، میری عمر 90 سال ہو گئی، ایک آنکھ سے تو میرا یہ جو ہے نا یہ دید تو کم ہو گئی تھی، ایک آنکھ سے مجھے کمر نظر آتا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں جس آنکھ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا میری عمر 90 سال ہو گئی، تھوڑی سی بھی روشنی کم نہیں بلکہ بڑھ گئی. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں. کیسی شان والے آقا ہے، کیسی شان والے آقا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کا میلاد منا رہے ہیں، آج ان کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ انہیں کا صدقہ ہے الحمدللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے کہ آپ افضل البشر تھے، آپ نور تھے الحمدللہ. اور ہماری طرح معاذ اللہ بشر نہیں تھے، ہم سے افضل تھے. ہم تو ان کے امت ہی ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی جو خاک ہے ان کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی الفت نصیب فرمائے. یہ میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ الحمدللہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد میں مناتے ہیں. یہ الحمدللہ عاشقان رسول کا ہی یہ خاصہ ہے اور ان کے حصے میں آیا ہے. بلکہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں
बताओ मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है? मेरे शेख तरीकत अमीर रसूल फरमाते हैं, उनको कहो हमारे नसीबों में मिलाद लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब है ना, हमें नसीब मिल नहीं मिला, नहीं मिला, हमें तो हमारे नसीबों में था, हमें मिलाद मनाना मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मना रहे हैं। और आपको पता है बेगाने मदीना के अंदर यकम रबीउल अव्वल से ही अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का सिलसिला जारी हो सारी है। तो आज रात भी अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज इशा महफिल मिलाद हुई, कल भी इंशाअल्लाह होगी महफिल मिलाद। 12 महफिल हमारे यहाँ फैजान मदीना में होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे अर्ज है आप भी शिरकत फरमाएं, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वबस्तर रहिए। हर जुमेरात को इज्तिमा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना में, इसमें भी शिरकत कीजिए। और अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको मीठे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्ची उल्फत नसीब फरमाए और आपकी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नतों पर भी अमल करना है। मेरे आका फरमाते हैं इस पुरफितन दौर के अंदर अगर कोई मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है तो रब्बे किनारू को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो एक सुन्नत पर तो सुन्नत अदा करनी है, सुन्नत भी अदा करनी है, आपकी सीरत में भी चलना है। सुन्नत क्या है? पानी पीना सुन्नत, खाना खाना सुन्नत, प्यारे के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक सुन्नत थी, आपका इमामा शरीफ था। यानी इस तरह की कई सुन्नतें हैं। अगर हम एक एक सुन्नत को अदा करेंगे कितना सवाब मिलेगा है। इन सुन्नतों पर अमल करें, इंशाअल्लाह दुनिया में कब्र में इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला अमल की सादत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान होगी, अजान के बाद आप सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह खुतबा होगा, खुतबे के बाद फिर खुतबे से पहले अजान होगी, फिर इंशाल्लाह खुतबा का सिलसिला होगा। अजान ये पहली अजान